إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ کی توفیق سے آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے یا جس موضوع کو لے کر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے، وہ ہے فکر آخرت۔ ایک پارک کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پارک میں آنے والے اور بیٹھ کر گفتگو کرنے والے یا واک کرتے ہوئے بات چیت کرنے والوں کا کسی کا سبجیکٹ فیملی لائف ہوتا ہے، اس پر وہ ڈسکس کرتے ہیں پارک میں۔ کسی کا سبجیکٹ پالیٹکس ہوتا ہے، سیاست پر گفتگو کرتے ہیں۔ کسی کا ملک کے اقتصادی حالات، بزنس کو لے کر ڈسکشن کرتے ہیں۔ کوئی پرندوں کو لے کر، کوئی پھول درختوں کے پتیوں کو لے کر، غرض ہے کہ الگ الگ مختلف موضوعات میں گفتگو میں مگن ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک اعلان اگر ہو جائے، پارک کے اندر ایک شیر آ گیا ہے، بس اتنا اعلان ہو جائے پارک کے اندر کہ شیر پارک میں داخل ہو چکا ہے۔ اب بتائیے، سارے انسان جن کی سوچ، جن کے ڈسکشن کا سبجیکٹ الگ الگ تھا، اب سب کا ایک ہی سبجیکٹ ہو جائے گا، شیر کا خوف، کہ شیر سے بچایا جائے۔ شیر سے خود کو کیسے بچایا جائے، یہ سارے انسانوں کا ایک ہی موضوع رہے گا۔ شیر کے داخلے کے اعلان سے پہلے ہر انسان الگ الگ سوچ رہا تھا، الگ الگ گفتگو کر رہا تھا، مگر شیر کا اعلان ہوتے ہی ساروں کا موضوع ایک ہی ہو جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ ہماری گفتگو فیملی لائف پر ہو رہی ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع GHMC الیکشن سے پہلے پالیٹکس تھا، اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس کو لے کر سیاسی اور پالیٹکس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ہماری گفتگو اقتصادی مسائل کو لے کر ہو رہی ہے کہ نوٹ بندی، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن، اس کے بعد یہ وائرس ہمارے بزنس اور ہماری کمائیوں کو لے کر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کی گفتگو جنت کو لے کر ہے، جہنم کو لے کر ہے، آخرت کو لے کر ہے؟ کیا آخرت کا مسئلہ، کیا آخرت کے مسائل، کے دنیاوی مسائل اس کے مقابلے میں بھاری ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ آخرت میں کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل کامیاب شخص تو وہ ہے۔ پالیٹکس میں جو کامیاب ہو جائے، قرآن کہتا ہے کامیابی اس کو نہیں ہے۔ جو بزنس کے مسائل اس کے جس کے حل ہو جائیں وہ کامیاب نہیں ہے۔
قرآن جس کو کامیابی کا معیار بتاتا ہے وہ یہ کہ آخرت کی زندگی میں جو شخص جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جس کا داخلہ ہو جائے وہ اصل کامیاب شخص ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کے ذہنوں پر اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر چھا جانی چاہیے، ایسے ہی چھا جانی چاہیے جیسے پارک کے اندر شیر کے داخلہ کا اعلان ہونے کے بعد سارے انسانوں کے دل و دماغ پہ شیر سے بچنا یہ چھا جاتا ہے۔ دیکھیں فکر آخرت یہ اس قدر اہم ترین بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو قرآن کا پیغام لے کے آئے، انسانوں کے بیچ آپ نے جو دعوت کا کام کیا، آپ کا میسج، بنیادی میسج جو تھا وہ فکر آخرت تھا۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ ما فہمت شیئا مما قال، کہ رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، غیر انہ انذرکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، مگر پیغمبر کی ایک بات واضح طور پر میں سمجھ رہا ہوں، وہ یہ کہ وہ قوم عاد اور قوم ثمود کا جو انجام ہوا اس انجام سے پیغمبر ڈرا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ فکر آخرت تھا۔ پیغمبر اس لیے آئے تھے تاکہ آخرت کے ہولناکیوں سے انسانوں کو ڈرائیں، انسانوں کو بیدار کریں، آگاہ کریں۔ مشرکوں کے سردار میں سے ایک سردار جو اسلام قبول تو نہیں کیا مگر اس نے رسول اللہ کے پیغام کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ لی، اس نے پیغام کے اصل میسج کو اس نے پکڑ لیا۔ کہا کہ یہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، مگر ایک بات تو کھلے طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو اپنے آپ کو آخرت کی ہولناکیوں سے بچاؤ، آخرت کے مسائل پر گفتگو کرو ایسا کہ تمہارے ذہن و دماغ پہ جہنم کا خوف چھا جائے، پالیٹکس کا خوف نہیں، این آر سی کا خوف نہیں، بزنس کے نقصان کا خوف نہیں، سارے انسانوں کے ذہن و دماغ پہ آخرت کا خوف چھا جائے، جہنم کا خوف چھا جائے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کا احساس ان کے ذہن و دماغ پہ چھا جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اس دنیاوی زندگی سے چند لمحات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم ساری زندگی اس کو دے دیں، اس کے دین کے لیے دے دیں، اپنی ساری انرجی ساری زندگی دے دیں، اس کا مطالبہ یہ نہیں ہے۔ بہت چھوٹا سا اور مختصر سا مطالبہ اس سے ہے کہ ہم اپنی زندگی کے چند لمحات اس کو دیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کی جو ایج ہے، عمریں ہیں ایوریج، وہ 60 اور 70 کے بیچ میری امت کی عمریں ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے زیادہ سال جئیں گے دنیا میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 ایئرس کی تھی۔ آپ دیکھیے آخرت کی جو زندگی ہے وہ زندگی کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال ایک دن ہوتا ہے آخرت کا، اس کے مقابلے میں ہماری 60 اور 70 سال یا اس سے بڑھ کر 100 سال مان لیجئے کہ یہ 100 سالہ زندگی یا 70 سالہ زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ صرف 1 گھنٹے کے برابر ہے، یہ صرف صبح کا ٹائم جتنا ہوتا ہے اور شام کا وقت جتنا ہوتا ہے بس اتنی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب آخرت کے بارڈر پہ انسان پہنچے گا تو اپنی 70 سالہ زندگی کو وہ ایسا محسوس کرے گا کہ ما لبثوا غیر ساعہ، وہ صرف اپنی پوری زندگی میں 1 گھنٹہ گزار کے آیا ہے۔ ان لبثتم الا یوما، کوئی اور شخص کہے گا میں تو صرف 1 دن گزار کے آیا ہوں۔ 70 سال کو وہ 1 دن کہہ رہا ہے۔ 70 سال کو کوئی شخص صبح کا ٹائم عشیۃً او ضحاہا، صبح کا وقت گزارا ہوں یا شام کا وقت گزارا ہوں۔ ہر شخص الگ الگ اپنا اپنا اوپینین، اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے
اپنی دنیاوی زندگی کو وہ کوئی 1 گھنٹے کی شکل میں دیکھے گا، کوئی صبح کے وقت کی شکل میں دیکھے گا، کوئی شام کے وقت کی شکل میں دیکھے گا، کہ کوئی 1 دن کی شکل میں دیکھے گا۔ دیکھیے ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس کو بہت بڑی اور لمبی مدت مت سمجھیں، یہ آخرت کے دنوں کے مقابلے میں یہ چند لمحات ہیں، اور اللہ ہم سے چند لمحات کا ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ اے لوگو تم چند لمحے اپنی زندگی کی مجھے دو، میں اس کے بدلے تمہیں ابدی راحت دوں گا، ہمیشہ کے باغات دوں گا، ہمیشہ کی جنت دوں گا۔ تم تھوڑے چند لمحات دو، میں اس کے بدلے تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ دیکھیے مثال سے میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے اس کو سمجھا جائے۔ ایک انسان دنیا میں اپنی زندگی لگا دیتا ہے کسی کام میں، تو آرگنائزرز کیا کرتے ہیں، ایک جلسہ رکھتے ہیں، ایک اسٹیج لگواتے ہیں اور ایک جلسہ رکھتے ہیں، 1 گھنٹے کا جلسہ۔ اس جلسے کے اندر جس شخص نے اپنے آپ کو جھونک دیا تھا اپنی ساری لائف کو، اس کو وہ ایوارڈ دیتے ہیں۔ اس کو ایوارڈ دینے کے لیے صرف 1 گھنٹے کا پروگرام لگاتے ہیں، اس کو ایوارڈ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی لائف ویسے ہی گزرنے لگتی ہے جیسے ایوارڈ دینے سے پہلے تھی۔ اگر اللہ بھی ایسا ہی کوئی 1 دن مقرر کر دے کہ 1 دن کا تم عمل کرو، اور اللہ بھی ایسا اسٹیج لگا کے ایوارڈ دے دے، اور پھر اس کے بعد پرانی زندگی پہلے جیسی ہو جائے، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ تم زندگی کے چند لمحے دو، میں تم کو صرف ایوارڈ 1 گھنٹے کا پروگرام رکھ کے ایوارڈ دے کے مسئلہ ختم نہیں کروں گا، بلکہ زندگی ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی لائف، آخرت کی جو جنت کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، باغات کے اندر تمہیں بسا دوں گا، نہروں کے بیچ تمہیں بسا دوں گا، ہمیشہ کی جنت میں تمہیں بسا دوں گا۔ 1 گھنٹے کے پروگرام کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی زندگی میں، کوئی چینجز نہیں آتے ہیں، کوئی آرام دہ زندگی اس کو نہیں ملتی ہے ہمیشہ کے لیے، بلکہ بس 1 گھنٹے کے پروگرام کے بیچ اس کو چند لمحے خوشی ہوتی ہے۔ مگر اس خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایوارڈ دے گا جنت کی شکل میں، اس ایوارڈ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے دنیاوی ایوارڈ کے مقابلے میں، کہ ایٹرنل لائف اللہ تعالیٰ دے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چند لمحات ہم سے جو چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے وہ لمحات اس کو دیں، تو ہمیشہ کی وہ جنت اس کے بدلے میں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ ہم سے اور آپ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کھجور نہیں، کھجور آدھا کھجور ہی صحیح، اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، اس کے بدلے میں جہنم سے تمہیں بچاؤں گا۔ دیکھیں دنیا میں صرف ہمیں جو صلاحیتیں اللہ نے دیا ہے، کھجور یا کھجور کا کچھ حصہ کا مطلب صرف کھجور ہی نہیں ہے، اس کو جنرلائز کیجئے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو سمجھ بوجھ دی ہے، مختلف صلاحیتیں مختلف انسانوں کو دی گئی ہیں، تو جو شخص اپنی اپنی صلاحیت کو اللہ کے دین کی سربلندی میں لگاتا ہے، تو جو اویلیبل ہے اس کے پاس، یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ہونے کی سند ہی اس کے پاس ہو، جو صلاحیت اس کے پاس ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاتا ہے، دعوت کے کام کے لیے وہ لگاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، اللہ کا تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے اسے جہنم سے بچاؤں گا۔ اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمر، اگرچہ کہ تمہارے نزدیک 1 کھجور یا پاؤں کھجور یا آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی جتنی بھی تمہارے پاس صلاحیت کیوں نہ ہو، وہ صلاحیت کا استعمال کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے دنیا میں بچا سکتے ہو۔ اور آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد وہاں جنت کو پانا، دنیا میں جنت کو حاصل کرنا کتنا آسان تھا کہ آدھا کھجور خرچ کر کے بھی جنت کو پا سکتے تھے، مگر آخرت میں پہنچنے کے بعد جنت اتنی مہنگی ہو جائے گی، جنت کا پلاٹ اتنا مہنگا ہو جائے گا، قرآن کہتا ہے زمین بھر کے سونا بھی دے دو، اس کے بدلے میں چھڑی تلے آنے والی زمین بھی نہیں ملے گی جنت کی۔ یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ دنیا میں آدھا کھجور دینے پر جنت مل رہی ہے، آخرت میں زمین بھر کے سونا دینے پر بھی جنت نہیں مل رہی ہے۔
یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی آخرت میں جنت کو دیکھنے کے بعد، جہنم کو دیکھنے کے بعد، اللہ کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنے کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے اور گر جانے کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات وہ ہے کہ دنیا کے اندر نہ اس نے رب کو دیکھا، نہ اس نے جنت کو دیکھا، نہ اس نے جہنم کو دیکھا، مگر آخرت پر ایمان ایسا لاتا ہے گویا اللہ کو دیکھ لیا ہے، گویا جنت کو دیکھ لیا ہے، گویا جہنم کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ دنیا میں غیب کی سطح پر ایمان لانا ہوتا ہے اور آخرت میں شہود کی سطح پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد زمین بھر کے سونا بھی دے دے تو جنت کا پلاٹ نہیں مل سکتا، مگر وہی وہ دنیا میں ہوتا ہے آدھا کھجور بھی خرچ کر کے وہ جنت کو پا سکتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ نے احسان کہا حدیث کے اندر، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن یراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے، احسان کا درجے پر تم سے اللہ تعالیٰ ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ایسے بجا لاؤ گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو، بندگی ایسے بجا لاؤ، زندگی ایسے گزارو گویا رب کو دیکھ رہے ہو۔ کسی انسان سے معاملہ کر رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ یہ کمزور انسان ہے، اس کو دھوکہ دے دیں گے، نہیں، انسان سے معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچو کہ میں معمولی انسان سے معاملہ نہیں کر رہا ہوں، میں رب سے معاملہ کر رہا ہوں، میں کسی انسان کو وعدہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ رب کو میں وعدہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے احسان کے درجے کا ایمان۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے جس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے وہ احسان کے درجے کا ہے، کہ ہم ہر معاملے میں قدم بڑھانے سے پہلے، ہر کام سے پہلے یہ سوچیں کہ رب کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ ذہن و دماغ پہ چھا جائے، پھر آپ گفتگو کیجئے، پھر آپ قدم بڑھائیے، پھر آپ کوئی بھی کام کیجئے، کسی سے بھی معاملہ کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تکونوا امعاء، تم لوگ امعاء نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے امعاء نہ ہو جاؤ؟ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ایسے نہ بنو، ایسے بنو کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں بدترین سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم بھی اچھا کریں گے، نہیں، ہمارے ساتھ کوئی برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ بدخواہی کرے ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، کوئی ہمیں بد دعا دے ہم اس کو ہدایت کی دعا دیں گے، کوئی نفرت کرے ہم اس کے ساتھ محبت کا سلوک کریں گے۔ اس طرح سے ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ معاملہ ہوتے ہوئے، گفتگو ہوتے ہوئے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ وعدہ کر رہے ہیں تو فرشتے ریکارڈ کر لیے، کل شام تک کام بن جائے گا کا مطلب پرسوں شام بننا ہے نہیں، کل شام بننا ہی ہے، ورنہ اس شخص سے باقاعدہ کال کر کے آپ معافی مانگیں کہ کل نہیں ہو سکے گا، پرسوں میں البتہ اس وعدے کو پورا کروں گا۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک عام انسان سے وعدہ نہیں کر رہے ہیں، رب سے وعدہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ تو امعاء نہ بنو، لوگ اچھا سلوک کریں تبھی ہمارا اچھا سلوک ہو، نہیں، لوگ برا سلوک بھی کریں، ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ ہر درخت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہر درخت دیکھیے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتا ہے، اس کو فلٹر کر کے آکسیجن انسانوں کو دیتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پولوشن لیتا ہے درخت اور ہمیں آکسیجن دیتا ہے۔ درخت یہ سبق دیتا ہے انسانوں کو کہ اے انسانوں، لوگوں سے بدخواہی کو لو اور خیر خواہی سے اس کا جواب دو، لوگوں سے نفرت کو لو اور محبت سے اس کا جواب دو، لوگوں سے بد دعا کو لو، دعائے ہدایت سے اس کا جواب دو۔ ہر درخت یہ انسانوں کو سبق دے رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ احسان کے درجے میں آپ کا اللہ سے تعلق، آخرت سے تعلق۔ ایک صحابی عثمان بن مظعون کے انتقال پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ تو جنتی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگائے ہوئے تھے، آپ نے ٹیکا چھوڑا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی پوری باڈی گرم ہو گئی. آپ نے فرمایا واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. کسی کو جنتی کہا گیا، ہل گئے پیغمبر، تڑپ گئے پیغمبر. ارے اللہ کے بندے، کیا آخرت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو کسی کو جنتی بنا دے، کسی کو جہنمی بنا دے؟ یہ تیرا ڈومین ہے، تجھے یہ ذمہ داری اللہ نے دیا ہے کہ فلاں کو جنتی سمجھ، فلاں کو جہنمی سمجھ، یہ تیری ذمہ داری ہے. یہ تو اللہ کا ڈومین ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. والامر یومئذ للہ، اس دن سارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس دن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. پیغمبر کے اگلے پچھلے گناہ معافی کا اعلان اللہ نے ضرور کیا، مگر پھر بھی پیغمبر لرزتے تھے، پھر بھی پیغمبر کانپتے تھے. کیوں؟ اگرچہ کہ معافی کا دنیا میں اعلان ہوا ہے، آخرت کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں رہے گا. باپ اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے ماں باپ کو بچانے کے مالک نہیں بن سکتے. والامر یومئذ للہ، اس دن تو سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مومن وہ ہے جو آخرت کے فیصلے تک کانپتا رہے. اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ میں جنتی ہوں، گیا وہ ابلیس کی نسل میں گیا ہو. مومن وہ ہے جو لرزنے والا، کانپنے والا، اس لیے کہ رزلٹ نہیں آیا. رزلٹ آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پاس ہو گیا فیل ہو گیا کیسے طے کر سکتے ہیں؟ آپ ابو بکر کو دیکھیے، عمر کو دیکھیے، کانپتے تھے. جنت کی بشارت کسی نے سنایا عمر کو، کہا لا لی ولا علیہ. ارے عمر کی نیکیاں کہاں کہ جنت ملے، عمر کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ جہنم رسید ہو سکتا ہے. بس عمر کی خواہش یہ ہے کہ نہ نیکیوں کا ریوارڈ ملے جنت کی شکل میں، نہ جہنم کی شکل میں گناہوں کی سزا ملے، دونوں کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے تو بس ہے. عمر لرزتے تھے آخرت کو یاد کر کے، ابو بکر تڑپ جاتے تھے آخرت میں کیا ہوگا میرا بول کر. ارے آخرت کا معاملہ اتنا چھایا ہوا تھا انبیاء کے اوپر، رسولوں کے اوپر، اصحاب رسول کے اوپر. اب دیکھیے جنتی ہے، سننا تھا رسول اللہ، کانپ اٹھے، کہا چہرہ سرخ ہو گیا آپ کا. سنسیریٹی دیکھیے، سیریسنس دیکھیے. پالیٹکس کو لے کر ہم یہ سنسیریٹی اپنے اندر پاتے ہیں، فیملی لائف کو لے کر یہ سیریسنس ہمارے اندر ہے، مگر آخرت کو لے کر نہ میرے اندر یہ سیریسنس ہے نہ آپ کے اندر یہ فکر ہے. 70 مرتبہ حدیثوں میں آتا ہے، 70 مرتبہ 100 مرتبہ رسول اللہ استغفار کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ 70 مرتبہ پیغمبر روزانہ اپنی غلطیوں کو یاد کرتے تھے، 100 مرتبہ اپنی غلطیوں پر نگاہ ڈالتے تھے. نماز پڑھ لیا میں، مطمئن رہتے ہم لوگ. مطمئن اگر کوئی نماز پڑھ کے ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. صحابہ نماز پڑھ کے تڑپتے تھے کہ جیسی نماز اللہ کو چاہیے وہ نماز میں نے نہیں پڑھا. میں اپنے سوچ کے حساب سے تو میں نے نماز پڑھ لیا، مگر وہ نماز قبول ہوگی جو اللہ کی نظر میں قابل قبول ہو، میری نظر میں قبول ہو. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا والے کسی کو نیک بولے اس کی اہمیت نہیں، اللہ نیک بولے. دنیا والے کسی کو گنہگار کہہ دیں، کسی کو گمراہ کہہ دیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ اگر کہہ دے تو بڑا مسئلہ ہے. تو عمل کر کے بھی عمل نہ کرنے کی کیفیت کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل کے اندر غلطیوں کو ڈھونڈتے تھے. بہت نیکیاں کر لیتے، تھوڑی بھی گناہ ہوتے تو ایسا فوکس ہو جاتا وہ گناہوں کا کہ وہ گناہوں کا احساس، غلطیوں کا احساس ان کے دماغ پہ چھا جاتا اور کرے سو نیکیوں کو بھول جاتے تھے. معمولی سی چوک اور معمولی سی غلطی ان کو ہلا دیتی تھی. سمجھتے تھے کہ یہ مہلکات ہیں، یہی وہ گناہ ہیں جو انسان کو آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں. تو 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کا مطلب ایسے ہی بیٹھے کونے میں استغفر اللہ پڑھ رہے تھے نہیں.
غلطیوں کا اپنی جائزہ لیتے تھے پورے دن کا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، دعوت کے میدان میں کہاں غلطی ہوئی، نماز کے اندر کہاں غلطی ہوئی، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کہاں غلطی ہوئی، کہاں کس کے ساتھ میرے معاملے میں آخرت رخی زندگی سے میں ہٹا ہوا تھا، اللہ کی محبت سے ہٹا ہوا تھا۔ یہ اپنی غلطیوں کا احساس کرتے تھے پیغمبر 70 مرتبہ 100 مرتبہ۔ یہ وہی شخص کرتا ہے جس کے دماغ پہ آخرت کی فکر چھا گئی ہو، دوسرا شخص نہیں کر سکتا ایسا۔ آپ دیکھیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اصحاب رسول کے بارے میں آتا ہے قرآن میں والذین اذا ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اس حال میں کہ ان کا دل کانپتا رہتا تھا۔ عجیب بات ہے، دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں، مگر دل کانپ رہا ہے۔ دل کانپ یہ رہا ہے کہ میرا یہ دینا اللہ کی نظر میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سوچ کر کانپتے تھے۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ ماشاءاللہ مسجد کی تعمیر کے لیے فلاں نے اتنے تھیلے سیمنٹ دیے، اتنی ریت دی، اتنا گارا دیا، وہ دیا، یہ دیا، خوش حضرت، پیمپرنگ ہو رہی ہے، سینہ پھول رہا ہے، خوش، سمجھ گئے دنیا میں جنت کا ٹکٹ میں لے لیا۔ وہاں معاملہ ایسا اصحاب رسول کا کہ دیتے ہیں اور دلوں کے اندر عجیب حالت کے ہیجان کے لرز رہے، کانپ رہے کہ یہ میرا دینا دے تو رہا ہوں، مگر یہ میرا دینا اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ لوگ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر آپ کو نیک کہتے ہیں، اور اللہ یہ غلطی کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھ کر نیک یا برا کہنے والا ہے۔ نیتوں کو چونکہ انسان دیکھ نہیں سکتا، صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور کسی کو نیک کسی کو برا کہہ دیتا ہے، مگر اللہ آخرت میں اعمال کو نہیں دیکھے گا، اعمال کے پیچھے ارادوں کو دیکھے گا، نیتوں کو دیکھے گا۔ اور نیتوں اور ارادوں کو تولا نہیں جا سکتا، تقویٰ تولا نہیں جا سکتا اس کو، وہ کوئی کوانٹٹی کی چیز نہیں، وہ کوالٹی کی چیز ہے، اور کوالٹی کی چیز رہنے کی وجہ سے وہ عمل کر کے بھی عمل نہ کرنے کے احساس میں جیتے تھے۔ لیکن نیکیاں آپ نے کیا، یہ نہیں ہے بات اصل، ان نیکیوں میں غلطی کہاں ہوئی یہ ہے سوچنے کی بات۔ ان نیکیوں کے پیچھے میرے ارادے برے کہاں تھے، میری نیت خراب کہاں تھی، کہیں ریاکاری تو اس کے اندر نہیں آئی، کہیں دکھلاوا تو نہیں آیا، کہیں دنیا کی غرض اور دنیا کے مفاد کے لیے تو وہ عمل میں نے نہیں کیا۔ یہ اصل مسئلہ ہے، احساس خطا میں جینا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کل آخرت میں آدم کے پاس لوگ جمع ہوں گے سفارش کا مطالبہ لے کر کہ اللہ کے آگے آپ سفارش کیجئے، تو حضرت آدم کہیں گے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، لست ہناکم، میں ریکمنڈیشن کے پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے کہ گنہگار کا چہرہ لے کر میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر لب ہلا نہیں سکتا سفارش کے لیے، اس لیے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ 99 نیکیاں تھے آدم کے، غلطی ایک تھی، غلطی ایک تھی، اور اس غلطی کو لے کر زندگی بھر توبہ کیا، ایسی توبہ کہ لرز جائے آدمی، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ الفاظ نہیں ہے، وہ باڈی تڑپنے لگے تو تب وہ الفاظ نکلتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ فکر آخرت سے باڈی جب پگھل جاتی ہے نا، باڈی جب چیدہ ہو جاتی ہے، باڈی جب حالت اس کی راشہ طاری ہو جاتا ہے، تب جا کے یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں، ربنا ظلمنا۔ اتنی زبردست توبہ کیا تھا دنیا میں کہ فتاب علیہ، اللہ نے دنیا میں توبہ قبول کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ غلطی کا احساس آخرت میں رہے گا۔ غلطی کے احساس میں جینا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے نیک عمل کیا تھا، ایک غلطی ہوئی تھی زندگی میں کہ اللہ سے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے تو بچا لے، اس لیے کہ بچانے کا تو نے وعدہ کیا تھا، یہ ایک غلطی ہوگی اس سے مطالبہ کرنا، اور یہ ایک غلطی کی زبردست توبہ انہوں نے دنیا میں کیا، مگر آخرت میں اس غلطی کا احساس رہے گا۔ 950 سال جو نیک اعمال کیا اس کو بھلا دیں گے، ایک غلطی ایسا چھا جائے گی کہ وہ 99 دکھائی دے گی غلطی، اور 99 نیکیاں 0 دکھائی دیں گے، 0۔
بولیں گے جاؤ موسیٰ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، وہ بھی اپنی ایک غلطی یاد دلائیں گے، جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، وہ بھی اپنی غلطی یاد دلائیں گے، جاؤ مسیح کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ سفارش کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں کہیں گے، آخری پیغمبر کا اشارہ کریں گے۔ جب رسول اللہ کے پاس لوگ آئیں گے تو رسول اللہ تھوڑی سفارش کریں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، ہفتوں سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تیری عظمت کے آگے محمد کی یہ اوقات ہے کہ بس تیرے قدموں میں گر پڑ سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء کرام کی سنت ہے خطا کے احساس میں جینا، غلطی کے احساس میں جینا، اور ہماری سنت جو ہم نے بنا لیا ہے وہ یہ ہے نیکی کے احساس میں جینا۔ میرا عقیدہ تو صحیح ہے بھئی میں جنتی، کس نے کہا آپ کو جنتی بول کے؟ آپ نے سمجھ لیا۔ میرا عمل قابل قبول ہے، یہ آپ نے سمجھا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ آخرت کا فیصلہ یا آخرت کا پرچہ آؤٹ کہاں ہوا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں جنتی ہوں؟ تو بہت سیریس میٹر ہے کہ انبیاء کا معاملہ غلطی کو لے کر احساس خطا میں جینا ہے، احساس نیکی میں نہیں جینا ہے کہ مجھ سے نیکی ہو گئی، میں نے نیک عمل کر لیا، نہیں، بلکہ احساس خطا میں جینا ہے۔ تو احسان کے درجے میں ہماری عبادت، ہماری توحید، ہماری فکر آخرت، ہمارے نیک اعمال ہونی چاہیے احسان کے درجے میں، کہ ایسے رہو دنیا میں گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو، یا نہیں تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کروں گا، عبرتناک واقعہ ہے 3 اشخاص کا۔ انڈیا کنٹری کو چھوڑ کر کسی دوسری کنٹری 3 دوست مل کر پہنچے گھومنے کے مقصد سے۔ اس کنٹری کو پہنچے تو انہوں نے جو کمرہ لیا لاج میں، وہ 75 فلور پہ ان کا کمرہ تھا، 75 فلور کے اوپر ان کا کمرہ تھا، سب سے آخری کمرہ۔ وہاں ان سے یہ کہا گیا لاج میں، دیکھو تمہاری کنٹری کا معاملہ الگ رہے گا، رولز وہاں کے، یہاں کے جو رولز ہے وہ رات میں 10 بجنے سے پہلے آپ کو آنا پڑے گا، تبھی آپ کو لفٹ کھلی ہوئی ملے گی۔ 10 بجے کے بعد اگر آپ آئیں گے تو لفٹ بند ہو جائے گی۔ پہلے دن انہوں نے 10 بجے سے پہلے آنے کی کوشش کی، دوسرے دن تاخیر ہو گئی واپس آنے میں، گھوم کر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، 10:05 کو وہ لاج کے اندر داخل ہوئے، تب تک لفٹ بند ہو چکی تھی، اور ان کا کمرہ ہے 75 فلور پہ۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ لفٹ تو بند ہے، اب ایک ہی راستہ ہے کمرے تک پہنچنے کا، وہ ہے سیڑھیوں کے ذریعے سے۔ ایسا کریں گے، ایک ساتھی نے کہا کہ 25 سیڑھیاں میں جوکس تم کو سناتے ہوئے لے چلوں گا، جوک سنتے رہو، قصے کہانیاں سنا کے تم کو ہنساتے ہوئے لے کے چلوں گا 25 سیڑھیوں تک۔ ساتھی راضی ہو گئے، کہا چلو اوکے۔ 25 سیڑھیوں کے بعد پھر دوسرے ساتھی نے کہا دیکھو میں یہاں سے 25 سیڑھیوں تک تم کو ایسی کہانیاں سناتے ہوئے لے جاؤں گا جو بالکل سیریس ہوں گی، سنجیدہ ہوں گی، جوک نہیں ہوں گے، ہنسی مذاق نہیں ہوگا، سنجیدہ ہوں گی۔ 50 سیڑھیاں طے کر لیا، بقیہ 25 سیڑھیوں کے لیے تیسرا جو ساتھی تھا اس نے کہا اب یہاں سے 25 سیڑھیوں تک میں تمہیں کہانیاں سناؤں گا، وہ کہانیاں غم کے ہوں گے، درد کے ہوں گے، پریشانیوں کے ہوں گے۔ تو 75 سیڑھی تک پہنچ گئے، بالکل کمرہ سامنے ہے، پہنچ گئے۔ ان تینوں ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا بہت بری خبر ہے ہمارے لیے، بھیانک خبر ہے، زندگی میں ایسی خبر کبھی آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، وہ یہ کہ کمرے کی جو چابی ہے وہ ہم نیچے چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب یہ سننا تھا، تینوں کے تینوں چکر کھا کے راشا طاری ہو گیا، گر گئے، چکرا گئے۔ اب کہانی یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے، آگے مجھے اور آپ کو یہاں سے سوچنے کی بات شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ زندگی کے ہم پہلے 25 سال لڑکپن بچپن کے ہنسی مذاق میں گزار دیتے، اس کے بعد کے 25 سال، شروع کے 25 سال اممیچورٹی میں گزر جاتے ہیں، ہنسی مذاق میں، جوکس میں۔ اس کے بعد کے جو 25 سال ہیں وہ بڑی سنجیدگی کے گزرتے ہیں ہمارے۔ وہ کیسے؟ شادی، بزنس، کاروبار، بچے، جاب،
سنجیدگی کے ساتھ یہ 25 سال ہمارے گزرتے ہیں میچورٹی کے ساتھ، اس کے بعد کے جو آخری 25 سال ہماری زندگی کے گزرتے ہیں وہ ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کے، جس میں بیماریاں ہی بیماریاں، غم، درد، پریشانیاں. اور جب ہم آخرت کے بارڈر پہ پہنچتے ہیں بڑھاپے کے بعد، تو ہم وہ جنت میں داخلے کی جو چابیاں ہوتی ہیں وہ چابیاں خود لے کے نہیں پہنچتے ہیں آخرت کے بارڈر پہ. وہ چابیاں کیا ہیں؟ وہ فکر آخرت کی چابی ہے، وہ نماز میں خشوع کی چابی ہے، وہ روزے میں صبر کی چابی ہے، وہ حج میں اتحاد کی چابی ہے، وہ اخلاص و للہیت اور تقوی کی چابیاں ہیں، وہ نیک اعمال کی چابیاں ہیں. ہم میں سے ہر شخص بینک بیلنس کی فکر کر رہا ہے، اپنا ذاتی مکان، ذاتی پلاٹ خریدنے کی ہر کوئی فکر کر رہا ہے، بہترین گھر بنا لیا، بہترین بینک بیلنس، بہترین خود کا جاب، بچوں کے لیے جاب کی فکر، یہ ہم سب کر رہے ہیں، جو کہ آخرت میں ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی ساتھ آنے والی نہیں، کام آنے والی نہیں. مگر جو اصل چیز آخرت میں لے کے پہنچنا ہے، نیک اعمال کی چابیاں، وہ نہ اس کی فکر میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے یہ بھیانک واقعہ ہے، ہلا دینے والا واقعہ ہے. ایئرپورٹ پہنچے ہیں، چند منٹ باقی ہے اندر انٹری کے لیے، جیب میں پاسپورٹ نہیں، ویزا نہیں، چاچا سے مل کے آئے، ماما سے مل کے آئے، بریانی کھا کے آئے، وہ کر کے آئے، یہ کر کے آئے، نہیں کرنے کے سارے کاما کر کے آئے، اصل جو ویزا لے کے مرنا تھا وہ لے کے نہیں آئے. یہی ہونے والا ہے ہم سب کے ساتھ کہ آخرت کے بارڈر پہ جب پہنچیں گے، ہم نے اپنے فیملی لائف کو ٹھیک کیا ہوگا، اپنا ذاتی گھر بنایا ہوگا، اپنے بزنس کی فکر کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا. ہماری آخری غفلت یہ کہ اصل جو آخرت میں پہنچنے کے بعد نیک اعمال جو لے کے جانا ہے وہی لے کے نہیں گئے ہوں گے. مجھے اور آپ کو بہت زیادہ سیریسلی اپنا نقشہ اپنی سوچ کا نقشہ، ڈیسٹینیشن بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن اور کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم چند لمحے اللہ کو دیں. وہ لمحے یہ کہ ہم جنتی انسان اپنے آپ کو بنائیں. اللہ ہم سے بڑا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، ہم جنتی انسان اپنے آپ کو بنائیں، پوٹینشیلی اپنے آپ کو جنت کے لائق بنائیں. جس طریقے سے سیڈ، بیج اپنے اندر پوٹینشیلی وہ گروتھ اس کے اندر ہوتا ہے، جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو تنے کی شکل، ڈالیوں کی شکل میں وہ اختیار کر لیتا ہے. ویسے ہی ہر مومن سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کا طالب بنے، پوٹینشیلی جنت کا حریص بنے. یہ اللہ ہم سے چند لمحات کا مطالبہ کرتا ہے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی حقیر ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کتنی عظیم ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آج ہی سے فکر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.